بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست و احباب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ آج کے مدرس جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ سورہ احقاف کی آیت 16 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اول درجے کو بیان فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جمے رہے تا حیات، ربوبیت کے ساتھ الوہیت لازم ہے، جو مجھے دن رات نعمتوں سے نوازے اور ہر طرح کے احسانات بارش کی طرح برسائے، اور حقیقت بھی یہی ہو کہ سب کچھ اسی کا دیا بندے کے پاس ہے اور سب مخلوقات کے ایک رتی برابر بھی غیر اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تو اس کا حق بھلا لازم ہے کہ نہیں؟ عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے اور اس ذات کا بھی یہی فرمان ہے کہ سب سے بڑا اور پہلا اور حق لازم تیرے رب کا تیرے اوپر ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی ذات و صفات اور افعال پر ایمان لائے، جیسے اس نے پیغام بھیجا وحی کی اپنے پیغمبر علیہ السلام پر، پھر نظام دنیا میں اسباب بھی اس نے پیدا کیے اور ان اسباب کے اندر تاثیر ساری اس کے حکم اور مشیت کی ہے۔ وہ قادر اور قدیر ذات ایک اللہ کی ہے۔ باقی بندوں کا یہ کہنا کہ میں یوں کر دوں گا تو اور وہ، یہ ایک زبان کی بات ہے۔ جو بیچارہ اپنے جسم سے بیماری اور مصیبت، غم اور رنج کو نہیں نکال سکتا، اور اب تو سائنس ہے
جراثیم فلاں بیماری کے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کرونا تھا، پوری دنیا میں پھیلا، چاہیے یہ تھا کہ اہل وسائل اس سے بچ جاتے، بالخصوص جن کے پاس سلطنت اور حکومت تھی۔ ہمارے وزیر اعظم کو بھی ہو گیا تھا بیچارے۔ تو انسان تو ہے بے بس، حقیقت میں لاچار اور کمزور، اور کوئی ڈینگے مارے تو وہ غلط بات ہے، اور چند دنوں میں حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ روزی میں نے پیدا کی، تیرے تک پہنچا دی، اب پلیٹ سے اور برتن سے تجھے ہاتھ دیا ہے، پکڑ کر منہ میں ڈال۔ یہ نہیں کہ رب کو قدرت نہیں، وہ ڈائریکٹ بھی دے دے، لیکن اسباب کے جہان میں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، دھوپ، اور جب غروب ہو جائے رات ہو گئی۔ یہ اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اسباب میں انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت ماں اور باپ کو ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا تولد ہوا اور ہم اس جہان میں بھیجے گئے۔ ان کے برابر اور کسی کا حق نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ استاد کا حق اول ہے اور باپ کا حق اس کے بعد ہے، یہ کہنے کی بات ہے، شرعاً نہیں۔ پہلے تیرا وجود ہوگا تو پھر علم آئے گا، تربیت اس کے بعد ہے۔ جو اول ہے سو اول ہے، اور اللہ کی تو ذات بھی اول الاولین ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو فرمایا کہ نرا ایمان بھی بڑی ہی قدر و قیمت کی چیز، لیکن پورا نفع تب ہے تو کام بھی اچھے کرے۔ اور قرآن پاک بھرا پڑا ہے ہر صفحے پر، اور بے شمار مرتبہ عمل صالح کی تاکید ہے، اور بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے، رب کا شکر ادا کر، اس کی بات مان، نافرمانی سے بچ، ہر گناہ سے دور رہ۔ شیطان ملمہ کرتا ہے، یوں چوری اور ڈاکے سے ایک دن میں تیرے پاس مال آ جائے گا، لیکن چوروں اور ڈاکوؤں کا بھلا کبھی نہیں ہوا، وہ تو اللہ کی مخلوق کو ستانے والے ہیں۔ کروڑوں بھی لوٹ کر لے جائیں تو ان کے فائدے میں نہیں، وہ شراب اور چرس اور جوے میں ختم کر ڈالیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس انبار لگ گئے، بہاروں میں آ گئے، نہیں، وہ خزاں اسی طرح رہے گی۔ کوئی بھی ہم غلطی اور گناہ کرتے ہیں، شیطان خوش کرنے کی کوشش، واہ واہ بڑا کارنامہ کیا۔ حقیقت میں اگر اندر ایمان ہے تو دل بھی اسی وقت بجھ جاتا ہے۔ یہی بات یہاں اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے، ایمان والے جو نیک عملوں میں دن رات لگے ہوئے ہیں، ان فاسق اور فاجر لوگوں کی طرح ہرگز نہیں، جو اللہ کے قانون کو، احکام کو، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو توڑ رہے ہیں، اور جو فائدے کی چیز ہے اسے چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کا فائدہ کب تلک ہے؟ صرف چند روز ہی تو ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں والے جنہوں نے پیدا ہوتے ہی باپ بھی بادشاہ اور سلطنت کا مالک تھا، آگے ان کی نسلیں بھی رہیں، اور 50 اور 40 اور 60 سال تک بلا شرکت غیرے انہوں نے حکومت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب آخری بیماری، کمزوری، لاچاری، بڑھاپے میں نڈھال ہوئے تو پوچھا کسی ندیم نے کہ کیسی گزری؟ بیچارے کہنے لگے، بہت عاقل جو تھے، کہ میرے تو صرف 4 دن خوشی کے گزرے۔ انہیں ہم تمہاری کی بڈھیا تیری 50 سال تو حکومت کی تھی، اور پورے ہندوستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھا افغانستان، ایران، ایڈی بڑی حکومت، خزانے تیرے گنے نہیں۔ اس نے کہا ساری زندگی لڑائیوں میں، دشمنوں کو دبانے میں، حکومت چلانے میں، دماغ کی پریشانی میں گزارا ہے۔ حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ
وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو رب دل کی سلطنت عطا کر دیتا ہے. ان کو ان دنیا کی چیزوں سے واسطہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا. وہ احسن ما عملو، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں کہ آج میری نماز میں تو کوئی کمی نہیں، چھوٹنا تو کجا، کوئی جماعت سے رکعت تو میری نہیں رہ گئی. بہت سے واقعات ہیں. ایک اللہ والے فرماتے ہیں غالباً تابعین میں کہ ایک دفعہ میری نماز جماعت سے رہ گئی، ہمیشہ با جماعت اور اذان کے وقت ہی موجود ہو جاتے تھے. کسی دن ایسا ہوا کہ نماز تو وقت پر پڑھی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے. فرماتے ہیں بہت بڑا شہر جیسے ہمارا لاہور، اس میں رہتے تھے. پورے شہر کے دوستوں رشتہ داروں میں ایک نے صرف تعزیت، دکھ اور افسوس کا اظہار کیا کہ جناب آپ تو ہمیشہ اول صاحب میں با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھا کرتے تھے، آج آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے. بڑے ہی قلق سے فرمانے لگے اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو آدھا شہر میرے پاس تعزیت کے لیے آتا، اور آج میرا نقصان اس سے زیادہ ہوا ہے. لیکن عامت الناس کو اس بات کی خبر نہیں کہ ایک نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو نقصان کتنا ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ فرماتے بندے تو مسلمان ہے تو تیری ہر چھوٹی بڑی نیکی میں قبول کرتا ہوں. صرف قبولیت نہیں، اس نیکی کی وجہ سے تیرے گناہ معاف کرتا ہوں اور تجھے توبہ کی توفیق بخش کر تجھے جنت والوں میں لکھ دیتا ہوں. اور فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، سب سے سچا وعدہ تیرے رب کا جو سب سے سچے انسانوں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تم سے کیا جاتا ہے اس پر یقین بڑھاؤ، پکا کرو. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ جو جنت کا عطیہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، سب تیری چاہتیں راحتیں اس کے اندر مضمر ہیں. یہاں سے تو نے کوچ کرنا ہے آج یا کل یا پرسوں، یہ باری لگی ہوئی ہے، سب لوگ ہم ان میں شامل ہیں. لیکن سمجھیں یا نہ سمجھیں، آگے جو اللہ کے سچے وعدے آنکھوں سے اور تجربے میں آ کر رہنے والے ان کو ذکر فرما دیا. اللہ پاک ایمان کی تکمیل نصیب فرمایا، اعمال صالح کی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین. محترم ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاعقاف کی آیت مبارکہ 16 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی. اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث برکت، باعث خیر، باعث ثواب ہیں، وہ نہ صرف آپ بلکہ دوستوں اور دوسرے اعزاء اقارب تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. شکریہ. اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.